الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سبھی حضرات درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں آگے آ جائیں، آگے جگہ کو بھر لیں تاکہ بعد میں جو لوگ آئیں وہ صف کو پھاند کے آگے نہ آئیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جو میں نے قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، یہ سورۃ العلق کی آیت ہے، پہلی آیت ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے بھی یہ آیت سب سے پہلی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، سورہ علق کی شروع کی 5 آیتیں نازل ہوئیں۔ اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ اور جو میں نے حدیث پاک پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا طلب کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العزت نے انسانوں کو اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے وہ اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، اور یہ تھوڑی سی زندگی دی ہے، جب جس کا وقت پورا ہوگا چلا جائے گا، اور پھر ہم سب کل قیامت کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے۔ تو اللہ رب العزت نے ان باتوں کو سمجھانے اور بتلانے کے لیے نبی اور رسول بھیجے کہ دنیا کے اندر تم آئے ہو تو تم کو عبادت کرنی ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں چھوٹی چھوٹی کتابیں نازل کی، کچھ بڑی کتابیں نازل کی، اور آخری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ان پر سب سے آخری کتاب اپنے سب سے آخری نبی پر نازل کیا، تاکہ ہم اس کتاب کے ذریعے سے جو ہمارا مالک ہے، ہمارا پالنے والا ہے، ہمارا خالق ہے، اس کو پہچان سکیں، اس کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کر سکیں، اور جو اللہ رب العزت نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا قرآن کی شکل میں، اسے ہم اور آپ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، قرآن پاک جو ہے یہ اللہ کا اپنا کلام کیا ہوا کتاب ہے۔ اللہ نے کلام کیا اور
اس کو جبرائیل علیہ السلام نے جب جیسی ضرورت ہوئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر آتے رہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں یہ بات ہے کہ قرآن جو ہے یہ صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، نہیں، بلکہ مسلمان اس کو مانتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، اس کو اپنائے ہوئے ہیں۔ قرآن پاک جو ہے اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے بندوں کے لیے ہے۔ اب اللہ کے بندے میں سب لوگ داخل ہیں۔ جو اس قرآن کو مان کے چلتے ہیں وہ مسلمان کہلاتے ہیں، جو نہیں مان کے چلتے ہیں وہ کافر کہلاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اس زمانے کے اندر جہاں ہم سب چیزوں پر محنت کر رہے ہیں، اپنے بچوں کو اچھا تعلیم دینے کی فکر کر رہے ہیں، اچھی پڑھائی کی سوچ رہے ہیں، ان کا ایجوکیشن اچھا ہو اس کی فکر کر رہے ہیں، لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، جہاں ہم اس کی فکر کر رہے ہیں، اچھی بات ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سے ایک کمی یہ ہو رہی ہے کہ ہم جو ہے دینی تعلیم کی فکر نہیں کر رہے ہیں۔ بچپن سے بچوں کو ہم ایسے اسکول میں ڈالتے ہیں تاکہ بچے اچھے پڑھ لکھ لیں، اچھا ایجوکیشن آ جائے، اچھی بات ہے، اسلام کسی پڑھائی سے روکتا نہیں ہے، جائز پڑھائی سے شریعت کے دائرے میں کوئی آپ پڑھائی پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اگر اللہ رب العزت نے جو احکامات نازل کیے، جو تعلیمات دی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، جو فرمودات ہیں، ان کو اگر چھوڑ کر ہم اس میں لگ رہے ہیں تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ آج ہم نگاہ اٹھا کر دیکھیں کہ حالات کیسے ہیں، ماحول کیسا ہوتا جا رہا ہے کہ بچے جن کو بچپن سے دینی تعلیم نہیں دی گئی، دین کے ماحول میں نہیں رکھا گیا، اللہ کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے بارے میں نہیں بتلایا گیا، نہیں پڑھایا گیا، آج وہی لوگ قرآن کے اوپر، حدیث کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، سوال اٹھاتے ہیں کہ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ کوئی فرشتہ آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی بات سنا دے، وہ قرآن ہو جائے؟ یہ اللہ کیا چیز ہے؟ یہ کچھ نہیں ہے، دنیا تو خود سے بنی ہے اور بخود ختم ہو جائے گی۔ ایسے ایسے سوالات میرے بھائی، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے جہاں ان کی دنیا کی تعلیم کی فکر کی تو ساتھ میں دین کی تعلیم کی فکر نہیں کی۔ اور یاد رکھیے میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، کہ اگر دنیا میں کمی بیشی ہو جائے تو وہ کام چل سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اگر دین میں کچھ کمی بیشی ہو جائے، عقیدہ خراب ہو جائے، اللہ رسول کے بارے میں غلط سوچ آدمی لے کر اس دنیا سے چلا جائے، تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، پھر مرنے کے بعد جب اللہ کے سامنے پیشی ہوگی تو اس کا کوئی آپشن، کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے خلاف، قرآن کے خلاف، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی دل میں بات تھی اور وہ چلا گیا یہاں سے اسی حال میں، تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستو، اللہ ہم سب کو بچائے، وہ سیدھا جہنم میں جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے تعلیم اپنے بچوں کو دینی نہیں دی، تو آج آپ نے پیپر میں پڑھا ہوگا، نیوز چینلوں میں دیکھا ہوگا کہ لڑکیاں یہاں بھاگ گئی، لڑکیاں فلاں غیر مسلم کے ساتھ بھاگ گئی، ایسے ہو گیا۔ یہ کیوں؟ ہم نے بچپن سے ان کو سکھایا نہیں کہ اسلام کیا چیز ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ان کی بیویوں کی سیرت، ان کی بیٹیوں کی سیرت کو پڑھایا ہی نہیں، بتلایا ہی نہیں۔ اللہ رب العزت نے صاف صاف قرآن میں اعلان کیا ہے، قوا انفسکم واہلیکم نارا،
کہ اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کے آگ سے۔ جو گارجین سوچتے ہیں کہ وہ غلط کام کرے گی یا کرے گا بچہ تو خود ہی بھگتے گا، نہیں، آپ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو گارجین بنایا تھا، آپ کے ذمے اس بچے کو دیا تھا، آپ نے کیسے اس کی پرورش کی، اس کی اچھے سے دیکھ بھال کیوں نہیں کی، اس کو دینی تعلیم کیوں نہیں دیا، جو یہ بچہ بگڑ گیا؟ تو قرآن کے آیت کے اعتبار سے وہ شخص بھی مجرم ہوگا، وہ گارجین و باپ، وہ ماں باپ بھی مجرم ہوں گے۔ اگر بچہ دینی تعلیم سے دور ہے، اس کو دینی تعلیم ملا نہیں، ماں باپ نے کوشش نہیں کی۔ میرے بھائی، جس دنیا کے لیے ہم اتنی رات دن محنت کر رہے ہیں، یہ تو دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا جو ہے یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے، مقصود نہیں ہے، یہ ہماری منزل نہیں ہے، ہماری منزل تو آخرت ہے۔ آپ اچھے ڈاکٹر بنیے، اچھے انجینئر بنیے، IAS IPS بنیے، لیکن ساتھ میں دیندار بھی تو بنیے، دین کو بھی تو پڑھیے۔ اسلام IAS IPS ڈاکٹر انجینئر بڑی بڑی ڈگریوں سے نہیں روکتا ہے، لیکن بغیر دین کے وہ ڈگری حاصل کی جائے اس سے روکتا ہے۔ آپ IAS بنیے تو دیندار IAS بنیے، ڈاکٹر بنیے تو دیندار ڈاکٹر بنیے، انجینئر بنیے تو دیندار انجینئر بنیے، یہ اسلام کہتا ہے۔ اور اگر ہم نے اسلامی تعلیمات اور اسلامی علوم کو چھوڑ کر یہ سب میں لگے رہے میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، تو ایک نہ ایک دن یہ چھوٹنا ہی ہے۔ جب موت آئے گی، کوئی کتنا بڑا ڈگری والا ہو، کوئی کتنا بڑا پاورفل ہو، یہی کے لیے ہے، وہاں تو اس کے اچھے اعمال اور جو اس نے دین سیکھا اور دوسروں کو سکھایا وہی کام آنے والا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن پڑھتا بھی ہے اور دوسروں کو پڑھاتا بھی ہے، یعنی خود سیکھتا بھی ہے اور دوسروں کو سکھاتا بھی ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بیٹا قرآن پڑھے گا، دین کی تعلیم لے گا تو پیسہ کہاں سے کمائے گا؟ میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے ہمارے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہوگا تو اتنا اللہ رب العزت ہم سے کوشش کروا لیں گے، محنت کروا لیں گے، مل جائے گا ہم کو۔ لیکن یہ سوچنا اور ایسے تعلیم میں لگے رہنا کہ دینی تعلیم کو چھوڑ دیں اور صرف دنیا ہی میں لگے رہیں، یہ خطرناک ہے۔ آپ ٹی وی چینلوں پہ دیکھیے، نیوز چینلوں پہ نام ہے مسلمان، اور مسلمانوں کے نام پر ویسے کلنک ہے، ایسے ایسے اسلام پر، قرآن پر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایسے ایسے اعتراضات کرتے ہیں کہ آدمی کو تعجب ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہے اور یہ قرآن پہ انگلی اٹھا رہا ہے۔ تو پھر معلوم چلتا ہے کہ اس کو بچپن سے دینی تعلیم ملی نہیں، وہ غیروں کے صحبت میں رہا، ویسے ہی اسکول میں، ویسے ہی کالج میں پڑھتا رہا، اور ویسی تعلیم ملتی رہی، جب بڑا ہوا تو جیسا بیج ڈالا گیا ویسے ہی پیڑ نکلا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان کیا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ اتنا علم دین سیکھنا جس سے ہر آدمی کی ضروریات زندگی کے بارے میں پتہ چل جائے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، ہماری نماز صحیح ہو رہی کہ نہیں ہو رہی ہے، ہم بزنس تجارت کر رہے ہیں تو صحیح سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں تو صحیح سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اتنا علم دین سیکھنا، گھریلو جو کام کر رہے ہیں وہ صحیح سے کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں، اتنا علم دین سیکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب پر فرض قرار دیا ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اس مسلمان کے اندر مرد عورت سب داخل ہیں، اتنا آپ کو علم دین سیکھنا فرض ہے جس کے آپ کے زندگی کے ہر موڑ پر یہ پتہ چل جائے کہ کیا ہمارے لیے جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ آج ہم کو نماز پڑھنا نہیں آتا، قرآن کی تلاوت کرنے نہیں آ رہی ہے، ہم سب پر محنت کر رہے ہیں، لیکن یہ ہمارے اندر فکر نہیں ہو رہی کہ ہمارا بچہ صحیح سے قرآن پڑھ لے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ حدیثیں یاد ہو جائیں۔ یہی چیزیں کام آنے والی ہیں میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں۔ اسلام آپ کو نہیں روک رہا ہے کہ آپ اچھی پڑھائی مت پڑھیے، سب پڑھیے، جائز طریقے سے پڑھیے، بڑے بڑے ڈاکٹر بنیے، IAS IPS بنیے، بڑے سے بڑا آپ نیتا بنیے، لیکن اسلام کے دائرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں نبی تھے وہاں بادشاہ بھی تو تھے، پورے عرب پر حکومت کی کہ نہیں کیے؟ صحابہ کرام جہاں اللہ کے رسول کے
साथी थे, अल्लाह वाले थे, वहां वो भी तो सियासतदान थे। आधी से दुनिया से ज्यादा वो हुकूमत किया कि नहीं किया? ये बगैर पॉलिटिक्स और सियासत के हो सकता है? नहीं हो सकता है। बाकायदा उलमा ने कुरान और हदीस के रोशनी में इस्लामी सियासत किताब लिख डाली है कि सियासत कैसी होनी चाहिए, पॉलिटिक्स कैसी होनी चाहिए। तो मेरे भाइयों, बुजुर्ग, दोस्तों, आपको इस्लाम किसी चीज से नहीं रोकता है। सब बनिए, लेकिन इस्लाम के दायरे में बनिए, इस्लामी तालीमात को सामने रखकर बनिए। लेकिन अफसोस कि सब पर मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कुरान की तालीम हमारे बच्चों में नहीं, हुजूर पाक सल्लम की हदीस की तालीम हमारे अंदर नहीं। हाँ, कोई बहुत जोश में आता है तो एक मौलवी साहब को रख दिया कि मेरे बच्चे को कुरान पढ़ा दीजिए, एक खत्म मौलवी साहब करा दिए, बस वो भी खुश और बच्चा भी खुश कि हाँ हमने कुरान खत्म कर लिया है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, क्या कुरान सिर्फ खत्म करने के लिए आया था? अभी प्राइम मिनिस्टर का कोई पैगाम आ जाता है तो पूरे देश के लोग सोच में पड़ जाते हैं और देखने लगते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने क्या हुक्म दिया है। वो तो शहंशाहों का शहंशाह, बादशाहों का बादशाह है, कुरान उसका हुक्म है, उसकी बातें हैं। हम वो क्यों नहीं पढ़ते हैं? अपने बच्चों क्यों नहीं पढ़ाते हैं? कुरान सिर्फ तिलावत करने के लिए थोड़ी आया है, उसमें अल्लाह की बातें हैं। अल्लाह अपने बंदों से कह क्या रहा है, अल्लाह अपने बंदों से चाह क्या रहा है, अल्लाह अपने बंदों से मांग क्या रहा है। ये जितनी हम दुनिया देख रहे हैं, जिसके पीछे पागल और दीवाना बने हैं, हदीस पाक में आता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये पूरी दुनिया, सब कुछ जो हम जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, पागल हुए हैं, इसकी कीमत अल्लाह के नजदीक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और दुनिया से हम समझते हैं कि ये जो दुनिया हमें नजर आ रही है, यही आसमान के नीचे जो खला है, जिसे ब्रह्मांड कहा जाता है, जो रिसर्च है साइंटिस्ट लोगों का, वो क्या कहते हैं कि ये जो हमारी दुनिया है, ऐसे ऐसे कई अरब तारों का एक झुरमुट है। उस झुरमुट को कहकशा कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। एक आकाश गंगा के अंदर कई अरब तारे, जिसमें हमारी इस दुनिया भी है। एक आकाश गंगा के अंदर कई अरब तारे हैं, और वैसे वैसे आकाश गंगाएं 10,000 करोड़ से ज्यादा हैं इस खला में। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाया, कई जगह है, और सब हवा में तैर रहे हैं। चांद सूरज के जिक्र करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, कुल्लू फी फलकिन यस्बहून, के हर एक अपने दायरे में तैर रहा है। आप सोचिए, एक मिल्की वे के अंदर, आकाश गंगा के अंदर कई अरब तारे, और ऐसे ऐसे आकाश गंगाएं 10,000 करोड़ से ज्यादा हैं। और वो 10,000 करोड़ का जो एरिया है इस खला में, इस ब्रह्मांड में, वो तकरीबन 4 से 5% का है। जो साइंटिस्ट ने पता लगाया, साइंटिस्टों ने, वो इतना बड़ा एरिया सिर्फ 4 से 5%, 95% क्या है किसी को पता ही नहीं। वो भी एक आसमान के नीचे की बात है। अभी दूसरे आसमान के ऊपर क्या है, तीसरे पे क्या है, चौथे पे क्या है, पांचवें पे क्या है, छठे के बाद क्या है, सातवें के बाद क्या है, फिर अल्लाह के नूर के पर्दे शुरू होते हैं, फिर उसके ऊपर जन्नत है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, ये सारी दुनिया को अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या बोल रहे हैं कि जो कुछ मैंने बनाया मेरे नजदीक जो है, अल्लाह के नजदीक जो है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मच्छर का जो पर होता है उसकी कोई कीमत है, कोई काम आ सकता है। वो इतना बड़ा सब कुछ बनाने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत बोल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मच्छर के पर के बराबर भी इसकी कोई हैसियत नहीं है। और अगर तुम मेरी बात को मान लो, मेरे तालीमात को मान लो, मेरे कुरान को मान लो, उस पर अमल कर लो, उसको पढ़ लो, उसको सीख लो, तो हमने तुम्हारे लिए ऐसी ऐसी चीजें तैयार कर रखी हैं कि तुम्हारा दिमाग का ख्याल भी वहां नहीं गुजरा होगा। तुम सोच भी नहीं सकते हो कि हमने तुम्हारे लिए क्या बना रखा है। तो मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि आजकल माहौल और हालात बद से बदतर होने जा रहे हैं। दूसरी कौमें वो अपने धर्म के ऊपर एकजुट होती जा रही हैं, और मुसलमान कौम जो है न जाने क्या हो गया है कि जितनी मेहनत इस कौम के ऊपर हो रही है, जलसे हैं, मिलाद है, जुमे में तकरीर है, बयानात है, जितना इसको समझाया जा रहा है उतना ये दीन से भागा जा रहा है। मेरे भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, हम कुछ भी कर लें, कितने दुनिया के पीछे पड़े रहें,
لیکن ایک دن مرنا ہے. مرنے کے بعد جو کام آنے والی چیز کیا ہے؟ والباقیات الصالحات، کہ اچھے اعمال باقی رہنے والے، باقی سب کچھ فنا ہونے والا. میرے بھائیو بزرگوں اور دوستو، صحابہ کرام کے اندر دین کی باتوں کا اتنا جذبہ تھا کہ دین کے بعد کیسے سیکھ لیں، قرآنی تعلیمات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمان کیسے ہمیں مل جائے. ایک واقعہ سناتا ہوں مختصر. ایک صحابی ہیں جابر بن عبداللہ الانصاری، مدینے کے رہنے والے تھے. ان کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ایک حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان مجھے نہیں معلوم ہے، ایک صحابی کو معلوم ہے. وہ صحابی ملک شام رہتے ہیں، سیریا، اور مدینہ سے ملک شام تقریباً 1150 کلومیٹر ہے. مدینہ سے ملک شام جو ابھی سیریا ہو گیا ہے تقریباً 1150 کلومیٹر ہے. ان صحابی کو معلوم چلتا ہے کہ ایک حدیث مجھے نہیں معلوم ہے، اور ان صحابی کو معلوم ہے. اونٹ خریدتے ہیں، اس پر کجاوا رکھتے ہیں اور سفر شروع کر دیتے ہیں اس حدیث کو سیکھنے کے لیے. کیسا جذبہ، کیسی قربانی تھی کہ اللہ کے رسول کی ایک بات ہمیں مل جائے، اور آج سب کچھ موجود ہے تو ہم اس کو چھوڑ کر بھاگے جا رہے ہیں. وہ صحابی جاتے ہیں 2 مہینے میں تقریباً سفر طے کرتے ہیں. طے کرنے کے بعد وہاں پہنچتے ہیں ان صحابی گھر، مدینہ سے ملک شام پہنچتے ہیں. دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بولتے ہیں کون؟ تو بولتے ہیں جابر. وہ صحابی سوچتے ہیں، ان کا نام تھا عبداللہ ابن انیس، کہ جابر، ایک تو جابر بہت بڑے صحابی ہیں، مدینہ میں رہتے ہیں، وہ کہاں سے یہاں پہ آ گئے؟ پھر بولتے ہیں کون جابر؟ تب یہ پورا نام بتاتے ہیں، کہنا جابر بن عبداللہ الانصاری المدینہ، کہ میں مدینے سے آنے والا صحابی جابر بن عبداللہ ہوں. تو بولتے ہیں کس کام کے لیے آئے ہو؟ تو بولا کہ میں نے ایک حدیث ہمیں معلوم چلی ہے کہ آپ کو معلوم ہے اور مجھے نہیں معلوم، مدینے سفر کر کے میں آپ سے سیکھنے کے لیے آ رہا ہوں، مجھے بتا دیجئے. بولے ارے اتنی جلدی کیا ہے، گھر میں بیٹھے ناشتہ پانی ہوگا پھر بتا دیں. بولا نہیں، میں اونٹنی پر بیٹھے رہوں گا، آپ چھت سے بتائیے، ہو سکتا ہے کہیں میری موت آ جائے یا آپ کی موت آ جائے. انہوں نے وہ حدیث بتائی، اور حدیث بتائی سنا انہوں نے، اور وہاں رکے نہیں، واپس پھر مدینہ کے لیے چل دیے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کو، ان کے علاقے کو یہ حدیث سننے کے لیے چھوڑا تھا، میں پھر واپس مدینہ جا رہا ہوں. کیسی تڑپ تھی ان کے اندر. تو میرے بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، جہاں ہم اپنے بچے کو اچھے تعلیم دے رہے ہیں، اسکول کالج میں پڑھا رہے ہیں، اچھی بات ہے پڑھائیے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان کو قرآنی تعلیم بھی دیجیے، ان کو اسلامک تعلیم بھی دیجیے، اسلامک ماحول بھی دیجیے. یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے. نہیں تو میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، حالات بس سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، بچوں کے اندر بھی اور بچوں کے اندر بھی. اگر ہم نے ان کو ابھی سے نہیں بچایا تو میرے بھائی آنے والی نسلوں کے بارے میں سوچنا پڑے گا کہ ابھی سے یہ حالت آنے والی نسلوں کے بارے میں کیا ہوگا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اسلامی تعلیمات